کشمیری رہنما شمیم شال نے ہمیں جوائن کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ بھارت کے 2019 کے اقدامات کے بعد کیا کشمیریوں کے حالات میں کوئی فرق آیا ہے، بہتری آئی ہے، یا حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں؟ ایک ہمیں آنکھوں دیکھا حال ذرا بتائیے گا آپ۔ دیکھیے 2019 کا جو بلڈوز گیا ہے ہندوستان نے اپنا کانسٹیٹیوشن، اس کے پیچھے جو عزائم تھے وہ یہی ہے کہ مقبوضہ ریاست کو کنورٹ کیا جائے ہندو ریاست میں، مسلم میجارٹی ریاست کو ہندوؤں میں تبدیل کر کے باہر سے ہندوستانی کو وہاں پر بسایا جائے، ان کو ڈومسائل دیے جائے، اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کالونائزیشن کرنی تھی ان کو کشمیر کی، اور وہاں زیادہ سے زیادہ فوجی لانے تھے۔ یہ ان کے عزائم تھے، اور اسی عزائم کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے قتل و غارت کر رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز کر رہے ہیں، اور دن دہاڑے لوگوں کو وہاں پر شہید کیا جاتا ہے جن کی کوئی کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہے۔ یہ بھارت نے کر دیا کہ اس وائس کو، جو وائس کشمیریوں کی تھی حق خود ارادت کے، اس کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ کشمیریوں نے بغاوت کی ہے، کشمیریوں نے ہندوستان کے غیر جو اخلاقی غیر قانونی جو اقدامات ہیں ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اس بغاوت کا جو انہوں نے وہاں پر اس کو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے خوف کی کیفیت وہاں تیار کر دی ہے کہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں بند کر دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو مار رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ یہ تبدیلی آئی ہے، اور دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ لیڈرشپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کو جب وہ بیمار ہیں ان کو دوائیں نہیں دیتے ہیں، جیسے شبیر احمد شاہ ہے، یاسر ملک صاحب ہے، دوسرے مسرت عالم صاحب ہے، عائشہ اندرابی صاحبہ ہے، اور کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان جس کو انہوں نے جیل کے اندر ٹارچر کر کے مارا ہے۔ یہ کسٹوڈل کلنگز ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کشمیریوں کو صلاح مل رہا ہے بھارت کے خلاف پرامن جدوجہد کرنے کا، جس کا وعدہ خود ہندوستان نے کیا۔ اچھا شمیم صاحب، پاکستان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، اور آپ نے جو وادی کی صورتحال بنی ہے یا ہے اس کے بارے میں بھی بڑا اچھا ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارا قومی بیانیہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا، ہم سب نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا رادہ کہ بھارت نے جنگی طریقہ آزمایا، ایک ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے۔ کیا ہم یہ امید رکھیں کہ اب بھارت کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہ تو ظلم سے نہ جنگ سے یہ مسئلہ ان دونوں طریقوں سے تو حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ہم سب سے زیادہ مظلوم قوم ہیں، ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی ہے کشمیری کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہو، یہاں کی جو آبادی ہیں دونوں ممالک کی وہ سفر کرے، غربت، تعلیم اور روزگار اور صحت جیسے جو معاملات ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن بھارت کی جو ہیجمنی تھی، بھارت کا جو تکبر اور غرور تھا، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اور کہتے آ رہے تھے مئی تک کہ ہم نے جی پاکستان پر حملہ کرنا ہے، یہاں سے ٹیررزم کو سپانسر کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو تہس نہس کریں گے، اور یہ کیا انہوں نے پراپرٹیز، انہوں نے جائیداد، انہوں نے جابس، انہوں نے سب کچھ تہس نہس کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بار بار پاکستان ان کو دعوت دیتا رہا ہے کہ آئے بات چیت کرے، مسئلے کا پرامن حل جو ہے، سلوشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے نکالیں گے۔ اس کا طریقہ ہے بات چیت، ڈائیلاگ، انگیجمنٹ۔ لیکن بھارت کو یہ ضم تھا کہ جتنا زیادہ ہم ایگریسو رہیں گے اتنی پاکستان کی پاپولیشن، پاکستان کے عوام، یہاں کے ادارے شاید دب جائیں گے۔ ہم نے کشمیر کی آواز دبائی ہے، لوگوں کو مارا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو جواب ان کو یہاں سے ملا ہے اس جواب سے ہندوستان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ جنگ تباہی لائے گا ان کے لیے، کہ اس کا یہی ایک راستہ ہے کہ آئے بیٹھے نیگوشیٹ ٹیبل پر ڈائیلاگ کے ذریعے بات چیت کا پرامن حل نکالیں گے کشمیر کی جدوجہد کا۔ شمیم صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ پاک بھارت سیز فائر پر یہ اعلان خود امریکی صدر نے کیا تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے، پاکستان اور انڈیا کو ٹیبل پر لائیں گے۔ امریکہ پر اس وعدے پر عمل کرنے کے لیے پریشر کیسے ڈالا جائے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ جنگ سے بچنے کے لیے جو سپر پاورز نے، خصوصاً امریکہ نے انٹروین کیا ہے، اس کو دنیا نے ویلکم کیا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے اس وقت دنیا اس کو اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے جارحیت نہیں کی، ہندوستان نے جارحیت کی۔ اسی لیے جو ہندوستان نے اپنا بہت بڑا
डेलीगेशन भेजा था पार्लियामेंटेरियंस का, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्हें बार बार कहा गया है कि इतने देर तक जो आपने 35 साल से बयानिया कायम किया था वो झूठा बयानिया था, आपको मिल के बैठना चाहिए नेगोशिएटिंग टेबल पर, कश्मीरियों को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, और एक पूरा सोल्यूशन जो है इसको निकालना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने या दुनिया के और ममालिक ने भारत को ये बावर कराया उनके डेलीगेट्स को, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कश्मीर के अवाम जिस तरह से उनको बता रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप आइए, नेगोशिएट करें, कश्मीरियों के साथ बैठे, एंगेज करें, जंग इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए नहीं ज़रूरी है, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत को ये समझना चाहिए कि 1.5 अरब आबादी को वो ज़्यादा देर तक झूठे बयाने पर टाल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका शमीम शाल साहिबा, और आप जैसी ख़वातीन से और भी हिम्मत आती है हमें देख के, क्योंकि जब मर्दों को पाबंदे सलासल किया गया तो ख़वातीन ने वो जो जद्दोजहद आज़ादी का अलम है वो थामा और उसको उसी ताकत के साथ आगे बढ़ाया और उसी समझ के साथ, और क्या होना चाहिए, मतलब ऑप्शंस भी दी, सब कुछ बड़ी अच्छी तरह जो है वो ख़वातीन ने लीड की।